الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرک صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مبارک زندگی کی قسم۔ اللہ کسی بات کہہ دے تو وہی کافی ہے مومن کے لیے کہ وہ بات حق ہے اور اللہ جس چیز پر قسم کھا لے اس بات کی اہمیت کا کیا عالم ہوگا، اس پہ غور کرے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، محبوب آپ کی زندگی مبارک کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اتنا عمدہ اخلاق تھے، آپ کے اتنے اعلیٰ اخلاق تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا میں بھیجا اس لیے گیا کہ اخلاق کو میں بلندیوں پر پہنچا دوں، اخلاق کو میں بلندیوں پر پہنچا دوں، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے۔ آج ہم میں سب سے زیادہ جو کمی نظر آتی ہے وہ اخلاق کی کمی نظر آتی ہے۔ ہم ایک کے ساتھ اچھا اخلاق پیش آتے ہیں تو ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، دوستوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو اپنے نوکر سے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ ایک طرف ہم اچھے اخلاق دکھاتے ہیں تو دوسری طرف ہم اپنے اخلاق کو خراب کر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور 90% اکثریت اچھے اخلاق اس کے ساتھ پیش کرتی ہے جس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ کسی سے جب کچھ فائدہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کیے جاتے ہیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اخلاق کا ایک نمونہ پیش کر دیا۔ گھر والوں کے ساتھ لے لیجئے آپ کے عمدہ اخلاق، آپ کے غلاموں کے ساتھ لے لیجئے عمدہ اخلاق، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ لے لیجئے عمدہ اخلاق، حتیٰ کہ اگر کوئی بے ہدہ بات بھی کر دے تو بھی اس کے ساتھ عمدہ اخلاق پیش کر دیتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز کیا گیا ہے۔ اخلاق جہاں ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو بلندیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے اخلاق کے ہیں۔ اخلاق کو عزت جو بخشی ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی، ورنہ دور جاہلیت میں اخلاق کے معنی بدل کے رکھ دیے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اخلاق کو زندگی عطا کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 ازواج تھے، اللہ کے حکم سے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے ساتھ ایسے تھے کہ ہر ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہوا کرتے تھے، کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ افروز ہو جائیں، آپ کی آمد ہو جائیں، ہم آپ کو دیکھ کر سکون حاصل کریں۔ آج ہم اپنے گھروں کا عالم لے لیجئے، بیوی بچے ڈر رہے ہم اگر گھر میں داخل ہو گئے، ایک گھبرا سے جاتے ہیں کہ اب کیا کہہ دیں گے، اب کیا ہوگا۔ یہ ہمارے اخلاق ہو گئے، جبکہ بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کبھی اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی،
اور آپ ہمارے ساتھ اتنا شفقت کے ساتھ گفتگو کیا کر سکتے تھے، اتنی محبت کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ہمیں ہمارے سوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ اتنا عمدہ طریقے سے آپ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے لیے۔ اور آج ہم یہی سیرت کو چھوڑ رہے ہیں، اور آج ہم ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں یہ عالم ہو گیا ہے ہمارے اخلاق کا کہ ہمارے بیوی بچے ہم گھر سے جب نکلتے ہیں تو سکون کی سانس لیتے ہیں۔ ہماری یہ اخلاق ہو گئے۔ ارے ہم اخلاق تو ایسے پیش کرتے کہ وہ انتظار میں رہتے کب آئے اور کب ان سے گفتگو کرے، کب ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرے، کب ان کے ساتھ اچھے کھانے پیش کرے۔ مگر ہمارا عالم اخلاق ہمارے یہ ہو گئے ہیں کہ بچے ہمارے ہم سے ڈر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کے جیسے اخلاق ہم نے کسی اور کے نہیں دیکھے ہوئے۔ اتنے عمدہ اخلاق آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آ کر بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھے کہ بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس چیز سے روک دیا ہے اس سے رکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہے۔ قرآن کو تھیوری جو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ لو، اگر پریکٹیکل قرآن کو دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو، قرآن سمجھنے آ جائے گی۔ یہ اخلاق ہوا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی گھر میں گھر والوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، باہر خراب رہتے ہیں، جیسے آج ہمارا ماحول چل رہا ہے۔ اپنے غلام کے ساتھ، اپنے کام والے کے ساتھ کیا پیش کر رہے ہیں ہم؟ اگر وہ کچھ غلطی کر دیتا ہے، اس سے اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اسے گالی دیتے ہیں، اسے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم۔ آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے اخلاق تھے دیکھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تھے، آپ 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ خادم تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں 10 سال میں ایک مرتبہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اف تک نہیں سنا۔ میرے ذہن میں نہیں ہے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف کہا ہے، خدا کی قسم کبھی نہیں کہا ہے۔ 10 سال کی زندگی اور ایک مرتبہ غلام کو بات نہیں کر رہے ہیں، ایک بار غلام کو جھڑکی نہیں دی جا رہی۔ اخلاق دیکھیں آپ کیسے غلام کے ساتھ اخلاق ہے۔ اور یہ حضرت انس بن مالک وہ شخصیت ہے جن کے عمر مبارک تمام صحابوں میں سب سے زیادہ آپ کی عمر مبارک تھی۔ 103 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک مرتبہ دعا دی تھی کہ اللہ آپ کی عمر میں درازگی عطا کرے، اللہ آپ کو دولت سے سرفراز کرے، اللہ آپ کو اولاد سے سرفراز کرے۔ آپ کو 80 بیٹے تھے، 80 بیٹے، 2 بیٹیاں تھے آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے خاندان کے 100 افراد کو دفن کیا، بیٹوں کے بیٹے بھی 100 افراد کو۔ سب سے زیادہ عمر اللہ نے آپ کو صحابہ میں آپ کو عطا کی تھی، 103 سال۔ تو ہم سوچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات، ظاہری وصال کے بعد 80 سال آپ دنیا میں موجود رہے، 80 سال۔ تو خادم کا یہ کہنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 10 سال میں بھی ایک بار اف نہیں کہے۔ اخلاق کے عالم دیکھیں ہم کس طرح عمدہ اخلاق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم غور کریں۔ اور کیا صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے گھر والے، اپنے غلاموں کے ساتھ ہوا کرتے تھے؟
نہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ بھی عمدہ اخلاق ہوا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اتنے عمدہ اخلاق کے صحابہ آپ کو دیکھتے تو اپنی بھوک پیاس مٹا دیتے تھے، ایسے اخلاق ہوا کرتے تھے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں کدھر گزار رہے ہیں، کس کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی اپنے ایک کو آئیڈیل بنا کر چلتا ہے، ہم کسے آئیڈیل بنا رہے ہیں؟ ہمارا جو آئیڈیل ہے کیا ہمیں جنت کے طرف لے کر جا رہا ہے، جہنم کے طرف لے کر جا رہا ہے؟ غور کریں۔ ہمارا آئیڈیل سب سے بہترین آئیڈیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی ذات کو دیکھے اور آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کوئی غلطی کر دیتا تو اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے دیکھیے۔ ایک اعرابی، جو گاؤں والے بولتے ہیں، ایک اعرابی آیا مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ کون سی مسجد؟ مسجد نبوی۔ تمام مسجدوں میں سب سے جو افضل ہے وہ مسجد میں۔ صحابہ اکرام غصے میں آ کر آگے بڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور کہا تمہیں نرمی کے لیے بھیجا گیا، سختی نہ کرو۔ دیکھیں آپ کون سی مسجد ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا عالم دیکھیں، اور صحابہ کو بھی روک دیا جا رہا ہے تمہیں آسانی کے لیے پیدا کیا ہے، سختی نہ کیا کرے۔ اور جب وہ اعرابی جب فارغ ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لے کر اسے بہا دو۔ اور وہ جب اعرابی باہر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سجدے کیا کرتے، گندگی نہیں کیا کرتے۔ دیکھیں شرمندہ بھی نہیں کیے، ایک عمدہ طریقے سے سمجھایا یہاں یہ کرنے کا گھر ہے، یہ نہیں کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم اگر آج ہم سے کوئی غلطی کر دیتا ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کے ساتھ کیا پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا؟ ہم غور کریں۔ ہم اگر آج اپنے آپ پر غور نہیں کریں گے، اپنے اخلاق کو نہیں سدھاریں گے، یہ وقت تو گزر جائے گا، ایک وقت آئے گا ہمیں لے جائیں گے، دفنا دیا جائے گا۔ جب جو ہمارے کو پچھتاوا ہوگا اس سے بہتر ہے ہم آج عقل کے ناخون منہ میں لے کر سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں فکر کرنے کا مقام ہے۔ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کیا کہہ رہے؟ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اگر آج کے عالم ہوتے، مفتی ہوتے، اگر کوئی آ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے تو کیا کہتے ہیں ہم؟ بدبخت تو یہ سوال لے کر آیا ہے مجھ سے اس کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس خادم بیٹھے ہیں تو اسے پکڑائیں گے، اسے کہیں گے اسے دھکے مارتے ہوئے باہر بھگا دو۔ یہ ہمارے اخلاق ہے آج۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب آؤ۔ اپنے قریب بلایا اور پوچھا یہ ارادہ کس کے ساتھ کرتے ہو؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ہرگز نہیں چاہوں گا میں اپنے ماں کے ساتھ زنا کروں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ پھر پوچھا کیا تم زنا اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، میں ہرگز نہیں چاہوں گا اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی بہن کے ساتھ پسند کرتے ہو زنا کرنا؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، اللہ آپ کو مجھے آپ پر قربان کر دے، میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ زنا کروں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جس کے ساتھ زنا کرو وہ کسی کی بہن تو ہوگی۔ دیکھیے آپ طریقہ دیکھیے، آپ یہاں صرف اجازت سے روکا نہیں جا رہا ہے، یہاں دل کی گندگی میٹی جا رہی ہے، دل کو صاف کیا جا رہا ہے۔ اخلاق دیکھیں کیسے انداز سے صاف کیا جا رہا ہے، ایسے صاف کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہم پھر پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم زنا اپنی پھوپھی کے ساتھ کرو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ تو کہا کہ وہ بھی کسی کی پھوپھی ہوگی۔ کیا تم زنا اپنی خالہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہرگز نہیں چاہوں گا میں۔ تو کہا کہ وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی۔
اتنے قریبی رشتہ دار گنائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنا دست اقدس ان کے سینے پر رکھا اور دعا کی اللہ یہ جو گناہ کی محبت ہے ان کے دل سے نکال دے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مرتے دم تک دیکھا انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ دیکھے طریقہ، دیکھے کیسا سمجھا رہے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ گناہ کروں گا، کچھ کروں گا، مگر جو عمدہ طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، اعلیٰ طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر غصے میں آ کر واپس بھیج دیتے تو جا کر زنا کرتے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو بھی پاک کر دیا، ان کے باطن کو بھی پاک کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہوا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی دیکھیں کیسے گزار رہے ہیں، عمدہ طریقے سے گزر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بتائے ہوئے طریقے سے گزر رہے ہیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ سوائے پچھتاوے کے اور کوئی ہمارے پاس سہارا نہیں ہے۔ ایک یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے کچھ قرض لیے تھے، تو کچھ وقت مقرر ہو گیا تھا، تو وقت سے پہلے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ میرا قرض ادا کرو، اور آج جب تک میرا قرض نہیں دو گے آپ کو میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، مسجد نبی سے باہر نکلنے نہیں دوں گا۔ ظہر کی نماز سے دوسرے دن کی فجر کی نماز تک وہ یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں روکا رہا۔ صحابہ غصے میں آ کر کہے یا رسول اللہ پہلے وقت نہیں ہوا، یہ آپ سے سوال کیا، پھر اس کے بعد آپ کو باہر جانے نہیں دے رہا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ تو یہ جب جملہ سننا تھا یہودی کی دل کی کائنات بدل گئی، اس نے اونچی آواز میں بلند آواز کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں ایمان لاتا ہوں، اور یا رسول اللہ جو میں نے آپ کو اذیت پہنچائی، جو تکلیف دی، میں اس لیے دی کہ میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور ہجرت گاہ آپ کی مدینے میں ہوگی، تو جو جس سے گفتگی کریں گے عمدہ کریں گے، کسی کو چھڑکیں گے نہیں، کسی سے غصے سے بات نہیں کریں گے، تو میں یہی آزما رہا ہوں تھا یا رسول اللہ میرا آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اللہ کی راہ میں جو چاہے خرچ کر دو۔ مال لینے آئے تھے مگر اخلاق دیکھ کر یہ کہہ کر مجبور ہو گئے یا رسول اللہ میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، آپ جیسے چاہے اسے خرچ کر دو۔ یہ اخلاق تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم کو سے اخلاق پہ، ہم آج کیسے اخلاق پیش کریں؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے، ہمارے دوست احباب کے ساتھ اخلاق کیسے، ہمارے استاد کے ساتھ اخلاق کیسے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا مہینہ، یہ بڑا بابرکت والا مہینہ، اس مہینے کے صدقے میں دوسرے مہینے بنے، 12 ربیع الاول کے دن کے صدقے میں دوسرے دن بنے۔ یہ مہینہ نہ ہوتا تو کوئی دنیا نہ ہوتی، نہ کچھ نہ ہوتا، نہ کوئی ایمان والا ہوتا۔ یہ دن کا ہی صدقہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس کائنات کا وجود آیا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں کیا چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے دنیا میں اللہ نے کیا پیدا کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ آپ کے نور ہی وجود میں آیا تھا، اس نور سے ساری کائنات بنی۔ اور یہ حدیث ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح حدیثوں میں امام بخاری کے استاد کی روایت ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے جو آج یہ کائنات وجود میں ہے۔ اگر آپ کی ذات اقدس نہ ہوتی تو انسان کو انسانیت نہیں ملتی کبھی۔ جو ہمارے کو آج اخلاق دیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو ہمیں اخلاق دیے گئے۔ جو زندگی گزار رہے ہیں ہم آج یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو دیکھیں کیسے گزار رہے ہیں، اس کے مطابق اگر غلط ہو رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی گناہ کر دے اور توبہ کر لے اللہ بخش دے گا،
اور بے حساب جنت میں داخل کر دے گا، قادر مطلق ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والے بندوں پر۔ توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور کہے اے اللہ اب ہماری جو زندگی ہوگی تو اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے گا۔ اور جو آج کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم پاکیزگی کو دور کرتے جا رہے ہیں، ہم مسجد میں صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ پہلا جو ہم اپنے کپڑوں کے اعتبار سے ہم جیسے چاہے کام کے کپڑوں سے آتے ہیں مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ وہی کپڑوں سے ہمیں شادی جانا پسند نہیں ہوتا۔ ایسے کپڑوں سے ہم مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یہ ہرگز نہ ہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہسن اور پیاز کھا کر ہمارے مسجدوں کا مت آیا کرو۔ بزرگان دین لکھتے اگر کوئی یہ چیز کھا کر آئے گا تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، گناہ گار ہوگا، عبادت کے لیے آئے گا مگر گناہ گار ہو کر جائے گا۔ مگر آج کے دور میں ایک سگریٹ ہے، ایک گٹکا ہے، پان ہے جو زردے کا کھاتے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا کہ لہسن اور پیاز کھا کر نہ ہو؟ جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو جب اللہ اکبر کر کے رب کا کلام جب پڑھتا ہے تو فرشتے اپنے منہ اس کے منہ کو لگا دیتے ہیں رب کا کلام سننے کے لیے۔ جب اس کے منہ سے بو آتی ہے تو فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ تو آج کے اعتبار سے پان، گٹکا، سگریٹ، یہ بو آنے کی چیزیں جب بھی کھائیں ہرگز نہ کھائیں، مگر عادت ہو گئی ہے تو جب بھی کھائیں مسجد میں آئے تو مسواک کیا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک اگر میری امت پر گرا نہ گزرتا مجھے تو میں ہر نماز کے خود واجب کر دیتا تھا۔ نماز اس وقت ہی پڑھو گے جب تم مسواک کرو گے، اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے پسند تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو عمل تھا زندگی حیات مبارکہ میں، جو سب سے آخری عمل تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کر رہے تھے۔ مسواک گھٹ ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کمزور ہو گئے تھے تو آپ نے مسواک بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ اسے نرم کر دیو۔ آپ نے نرم کر دیا تو آپ نے اپنے دانتوں پر ملا اور اسی وقت آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو آخری جو عمل تو سوچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عزیز تھا ہوگا یہ عمل۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں جو مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راضی کر لیتا ہے، اللہ اس کا خوشنودی حاصل کر لیتا ہے اللہ کی بند۔ جب مسواک کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اور مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا بندے کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرے اور اپنے کپڑوں سے پسینے کی بو آنے ہرگز نہ دیں۔ پہلے کے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنت موقدہ تھا جمعے کا غسل کرنا، اس لیے کہ کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے صحابہ کے پاس، وہی کام دن بھر کرنا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تو پسینے کی بو آتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل بھی کرنا ہے، نیا لباس بھی پہننا ہے، جمعے کے دن عمدہ لباس پہن کر آنا ہے۔ آج ہمارے پاس کپڑوں کی تو الحمدللہ اللہ کی عطا سے بہت زیادہ ہے، تو جب بھی مسجد کو آئیں تو اپنے لیے اچھی عطر کی خوشبو لگا کر آئیں، اس سے فرشتوں کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہمیں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہمارے بازو پسینے والا بیٹھ جائیں تو ہمیں بھی پسند نہیں ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ اچھی خوشبو لگا کر آئیں اور اچھا عمدہ لباس پہن کر آئیں۔ وہ لباس پہن کر آئیں جو لباس پہن کے فخر کر کے آپ دعوت میں جانا پسند کرو گے۔ فخر کرنا، خالی پہن لیے چلے گا نہیں، اس سے اچھا لباس میرا اور کوئی نہیں ہے۔ اپنا لباس ہی جمعے کا وہ رکھے جو سب سے مہنگا لباس ہے ہمارا۔ نماز کے لیے وہی لباس ہونا چاہیے جو سب سے عمدہ اور مہنگا لباس ہے۔ آج ہم جو چاہے کپڑے پہن کر مسجد کو آ جاتے ہیں، ہم یہ فکر ہی نہیں کرتے ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور ایک اعلان کرنا ہے کہ اتوار کے دن، میلاد النبی کے دن، 12 ربیع الاول کے دن، اتوار کے دن بعد نماز ظہر اسی مسجد میں بعد نماز ظہر مختصر سا بیان ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور اس کے بعد میلاد کا خطبہ دیا جائے گا۔ ہمارے امام انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ نظامیہ
یہ کم و بیش 100 سال پہلے آپ نے مکہ مسجد میں شروع کیا تھا، الحمدللہ اب بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ مسجد میں شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے، کیونکہ یہی ایک عید ہے ہماری جس کے صدقے تمام عیدیں ملی ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ وقت نکالے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تعظیم ہم سنیں کہ اللہ نے آپ کو کیسے اللہ نے آپ کو بلند مقام دیا ہے، کیسے آپ کو خطبہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد فاتحہ کا بھی انتظام رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو تیرے